أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے اللہ اللہ تے سنن حضور اج پڑھن دیوانے سبحان اللہ تے سنن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاتقاء فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مجھ پہ درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ عز وجل آج ہم سیدنا غوث پاک کے حوالے سے کچھ گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کاروں کے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر دوسروں تک پہنچا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور معروف ہستی ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث اور مددگار۔ آپ کی مشہور کتاب حضور سید غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشہور القاب ہے۔ آپ 470 سن ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیا ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ پیارے محترم عزیز ساتھیو، الحمدللہ عز وجل سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام الاولیاء ہیں۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پہ ہے۔ سیدنا غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں اور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بہت بڑے مفکر، محدث، عالم دین، عالم بعمل، آپ کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے۔ اور جس وقت
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے، آپ کو واعظ و نصیحت فرماتے تو لوگ سب کچھ بھول جاتے، سیدنا غوث پاک کو دیکھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے، دنیا کو بھول جاتے تھے، غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے۔ ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، وہ چھوٹی سی مسجد لوگوں سے بھر جاتی اور لوگ مسجد کے باہر بھی آپ کو سن رہے ہوتے کہ جہاں تک نگاہ اٹھتی وہاں تک عوام الناس نظر آتی، اور بغیر سپیکر کے، بغیر مائک کے حضور سیدنا غوث پاک اس طرح گفتگو فرماتے کہ جیسے پاس والا سن رہا ہے اسی طرح دور والا بھی سماعت فرما رہا ہے، بغیر مائک و سپیکر کے۔ ایک مرتبہ شدید بارش ہوئی، آندھی طوفان چلنے لگی، بارش آنے لگی، اور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے رب کائنات اللہ الکریم کے ساتھ کلام کیا، رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، یا رب العالمین، اگر یہ بندے میں نے اپنی رضا کے لیے بٹھائے ہیں، اپنی واہ کے لیے بٹھائے ہیں تو بارش برسا، اگر یہ بندے تیری رضا کے لیے یہاں پہ میں نے جمع کیے ہیں، تیری حمد و ثنا سنانے کے لیے جمع کیے ہیں، مولا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں، پڑھنے والے تفسیر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بارش ہوئی لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی آپ کے اس علاقے کے اندر نہیں پڑا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیارے محترم عزیز ساتھیوں، 1:30 بجے ہماری جماعت ہوتی ہے، وقت بڑا قلیل ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 دن عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو شیطان لعین، یہ مردود ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، بڑے بڑوں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 40 دن آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور شیطان لعین مردود ایک بادل کا ٹکڑا بن کر آپ کے سر اقدس پہ آ گیا۔ سر اقدس پہ جس وقت وہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے تو وہ بادل کے ٹکڑے میں سے ایک آواز آتی ہے، بادل کے ٹکڑے میں سے آواز کیا آتی ہے؟ اے عبد القادر، معاذ اللہ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری عبادت سے راضی ہو چکا ہوں، اب تجھے نماز عبادت کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، شیطان لعین یکا یک سیدنا غوث پاک کے سامنے آ گیا۔ سیدنا غوث پاک کے سامنے جس وقت آیا تو شیطان نے سیدنا غوث پاک سے کہا کہ اے عبد القادر، تجھے کیسے پتا کہ میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابلیس، اے مردود شیطان، میں عبد القادر ہوں، میں ایک اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے اپنے امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ پیغام نہیں دیا کہ اے محمد تو چاہے نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اب میں تیری عبادت سے راضی ہو چکا ہوں۔ اگر اللہ تبارک تعالی نے اپنے محبوب کو یہ پیغام نہیں دیا تو میں کون ہو سکتا ہوں اس پیغام کے لائق؟
میں اس وجہ سے تجھے پہچان گیا کہ یہ شیطان لعین ہی ہوگا۔ پھر شیطان نے ایک اور جال پھینکا۔ کون سا جال؟ آج ہم کسی کو کہیں بڑے عالم ہیں، بڑے مولانا صاحب ہیں، حضرت بڑے اہل علم ہیں، تو بھولے نہ سمائے۔ تو جب کسی وقت کوئی تعریف کرے نا تو بندہ بار بار اس کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی آج کا جو معاملہ چل رہا ہے۔ اور سیدنا غوث پاک سیدنا اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ اپنے آپ کو خود عالم کہلائے اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا جاہل معاذ اللہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء سب کی یہ نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اجاگر نہیں کرتے، اپنے آپ کو تعریفوں کے پل باندھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کی درویشی ہی، ان کی فقیری ہی ان کی گواہی دیتی ہے کہ یہ بندہ عالم بعمل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب دوسرا جال پھینکا ابلیس نے، کہا کہ اے عبد القادر، میں سمجھ گیا ہوں کہ تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ سیدنا غوث پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس شیطان لعین، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، بلکہ یہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں تیری جال سے بچ چکا ہوں۔ پیارے محترم عزیز ساتھیو دوستو، شیطان ابلیس وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے اسی انسان وسوسوں پہ کامل ہو جاتا ہے، یقین کر لیتا ہے شیطان ابلیس کے وسوسوں پہ، جس کا یقین کامل نہیں ہوتا، جس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اور وسوسوں کے بارے میں تو ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے وسوسوں کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، وسوسے اور ان کا علاج۔ شیطان لعین وسوسے ڈالتا ہے، کبھی انسان وضو کر کے بیٹھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ہی نہیں رہا، کبھی انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ شاید میں تیسری رکعت میں تھا، یہ چوتھی رکعت میں تھا، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو وسوسوں اور ان کا علاج امیر اہل سنت کا یہ رسالہ ہے، یہ ضرور مطالعہ کیجئے گا۔ پیارے محترم عزیز ساتھیو دوستو، وسوسوں سے بچنے کے لیے اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنا یقین کامل کر لے، اپنا ایمان کامل ہو جائے۔ ایمان کامل ہو، یقین کامل ہو تو وسوسے انسان پہ کبھی ہیوی نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ولایت کہاں سے ملی، آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اور دیوانے تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ولایت کہاں سے ملی؟ تو مجھ سے پوچھتا ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ فرمایا جب تک میری مہر نہ لگ جائے تب تک اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے ولایت کہاں سے ملی؟ اور سیدنا غوث پاک مادر ذات ولی تھے۔ آج تو ولایت ملتی ہے، کوئی آرمی میں ہو وہاں سے غائب ہو گیا اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے، کوئی مزدوری میں ہو مزدور کر رہا ہو تو وہاں سے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، کچھ مل جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے۔ کوئی ٹیلر ماسٹر ہو وہیں پہ بیٹھا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر بندے پوچھتے ہیں آپ کو یہ منصب کہاں سے ملا؟ تو بتانے والا بتاتا ہے میں بڑا گمراہ تھا، میں فلمیں ڈرامے دیکھا کرتا تھا، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی کی نظر پڑ گئی، ایک رب کے دوست کی بارگاہ میں بیٹھنا نصیب ہوا، تو اس کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرما دیا۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے ولایت کہاں سے ملی؟ فرمایا میں جب تک مور نہ لگا دوں تب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت نہیں دیتا۔ کیوں؟ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی ہیں، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا غوث پاک کو ولایت کے مرتبے پہ فائز کیا تھا۔ پیارے محترم عزیز ساتھیو، یہاں پہ شہزادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء،
چوں محمد درمیان انبیاء. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح امام الانبیاء تمام اماموں کے انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، اسی طرح جو محمد درمیان اولی انبیاء، فرمایا اسی طرح حضرت سیدنا غوث پاک بھی تمام اولیاء کے سرتاج ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں. کہ ان کو ولایت کہاں سے ملی؟ یہ رب تعالیٰ کا کرم تھا. مادہ ذات ولی تھی. فرمایا جب تک مور نہ لگا دوں تب تک کسی کو ولایت نہیں ملتی. اچھا ولایت نہیں ملتی، ولایت ملتی کیسے ہے؟ ولایت ملتی کیسے ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں میں فلاں وظیفہ کر رہا ہوں ولایت پانے کے لیے، میں فلاں دربار پہ جا رہا ہوں ولایت پانے کے لیے. وظیفہ تو کرتا ہوں لیکن ولایت نہیں ملتی. وظیفہ تو کرتا ہوں، بڑے اللہ کے ضربے لگاتا ہوں، بڑے بڑے بال رکھ لیے ہیں، سارا کچھ کرتا ہوں، ولایت نہیں ملتی. ارے میاں ولایت اس وقت ملتی ہے جس وقت اندر صاف ہو اور اندر آگ عشق کی مچی ہو اور سائیں مرشد سامنے ہو، کچھ نظر نہ آئے، فقط نظر تیری اگر ٹھہرے تو اپنے مرشد کے چہرے پہ جا کے ٹھہرے. فرمایا ایمان کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ مرید کامل بن جا اور تیرے فقیر پہ جا کے بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دے گا. ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ حضرت میں نے بڑے وظیفے کیے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھوں، حضور کا دیدار کروں، بڑے بڑے وظیفے کیے ہیں، بڑے بڑے درود پاک پڑھے ہیں، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ آج رات تم نے گھر نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے. پیر نے مرید سے کیا کہا؟ آج رات گھر نہیں جانا، ادھر رہنا ہے. آپ نے چاول بھی منگوائے، مرغا بنا وہ بھی منگوایا، کھانا سامنے رکھا. آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، چاول کھاؤ، لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگانا. اس نے کھانا کھایا، چاول بھی کھائے، مرغا بھی کھایا، لیکن پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے فرمایا اس بندے کو ایک کوٹری کے اندر بند کر دیا جائے، وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں کرنا. پوری رات وہ بیچارہ بغیر پانی کے اس کمرے میں بند رہا. رات گزر گئی، صبح ہوئی. پیر نے پوچھا ہاں مرید بتا آج رات کیسی گزری؟ حضور کبھی آنکھ لگتی تھی، کبھی آنکھ نہیں تھی لگتی. کہا اچھا جب آنکھ لگتی تھی تو خواب میں کیا نظر آتا تھا؟ کہا حضور خواب میں پانی نظر آتا تھا. جب آنکھ لگتی تھی خواب میں پانی نظر آتا تھا، جب آنکھ کھلتی تھی تو تب بھی پانی کی طلب بڑھتی جاتی تھی. فرمایا یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے، جب تک طلب انتہا تک نہیں پہنچ جاتی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، جب تک عشق تیرا حضور کے ساتھ پختہ کامل نہیں ہو جاتا تب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیرے خواب میں بھی نہیں آتے. فرمایا جو تو نے ضرورت سمجھی نا کہ پانی پینا چاہیے، پانی میری ضرورت ہے، اسی طرح حضور کی محبت کو بھی اپنی ضرورت بنا لے، تب جا کے حضور کا دیدار تجھے نصیب ہوگا. تو سرکار یہ بڑے بڑے وظیفے کرنے سے، یہ بڑے بڑے لمبے لمبے سجدے کرنے سے، یہ بڑے بڑے رکوع کرنے سے، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے ولایت نہیں ملتی. ولایت اس وقت ملتی ہے جس وقت انسان فنا فی الرسول، فنا فی المرشد ہو جائے. مجھے یہ بھی فیض حاصل ہے، یہ مجھے الحمدللہ 4 ایسی شخصیات سے رب کعبہ نے مجھے ان کے در سے نوازا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن پھر بھی میرا جو اینڈ ہے نا، میں یہی کہتا ہوں اگر پیر سید فیض اللہ حسین شہبازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سائیں ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے بھی پیر سکندر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد المصطفیٰ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مجھے الحمدللہ بڑا کرم نوازی ہے ان کی مجھ پہ. لیکن ان کے کرم نوازی ایک ساڑی پہ، یہ ساری کرم نوازیاں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے صدقے ہیں.
یہ ساری کرم نوازیاں یہ میرے امیر اہل سنت کے صدقے ہیں. میں مرید ہوں امیر اہل سنت کا، اور امیر اہل سنت کے صدقے مجھے ان سے یہ فیض حاصل ہوا. اب یہ نہیں کہ میں نے اپنا پیر چھوڑ دیا. پیر میرے وہی ہیں، مرشد میرا وہی ہے. آج ہمیں کوئی وظیفہ دے نا کہ حضور یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، تیرا تعویذ چلنا شروع ہو جائے گا، تیرا دم چلنا شروع ہو جائے گا. ہم اپنے پیر و مرشد کو بھول جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ایک اللہ کے ولی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، ذہن میں نہیں آ رہا صحیح نہ شاید انہی کے حوالے سے ہے کہ کوئی بندہ دریا پار نہیں تھا کر رہا تو آپ نے پکڑا کہ آؤ میں دریا سمندر پار کرواتا ہوں. آپ نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے اور کہا میں یا رب کہوں گا تو نے یا جنید کہنا ہے. اس طرح کا کچھ واقعہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، میرے ذہن میں نہیں آ رہا صحیح نہ وہ یہی تھے یا کوئی اور اللہ کے ولی تھے. فرمایا کہ میں یہ کہوں گا آپ نے میرا نام پکارنا ہے. وہ بندہ تھوڑا سا دور گیا نا، پار ہونے لگے. اس نے کہا یار میں یا جنید کہہ رہا ہوں اور یہ یا رب میں بھی رب کو پکاروں نا. اس نے بھی یا رب کہنا شروع کر دیا اور ڈوبنا شروع ہو گیا. اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا میں نے تجھے منع کیا تو میرا نام پکار، میں رب کا نام پکاروں گا. کہا آپ رب کا نام پکارے میں یا رب کا نام پکاروں گا نا؟ کہا نہیں، پہلے جنید تک پہنچنا پھر رب تک پہنچ جانا. اور ہمارے ہاں لوگ پیروں کو اتنا راضی نہیں کر سکتے، پیروں کی باتوں پہ اتنا عمل نہیں کر سکتے اور رب کی بارگاہ میں صرف جا کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. پہلے اپنے مرشد کو تو راضی کر لو جو رب تک لے کے جائے گا، جو رب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا. تو پیارے عزیز ساتھیو دوستو، ٹائم بڑا مختصر ہے. ہم اس وقت سیدنا غوث پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. آج بڑی 11ویں شریف ہے اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نام لینے والا میرے نام کا لنگر دینے والا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. کبھی بھوکا نہیں مر سکتا اور کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. فرمایا اگر غریبی ہے تو 11ویں دو، اگر مصیبت ہے تو 11ویں دو، پریشانی ہے تو 11ویں دو، اگر کسی مصیبت نے گھیر لیا 11ویں دو، اگر کسی پریشانی نے آ کر گھیر لیا تب بھی 11ویں دو. 11ویں بڑا پیر انشاءاللہ عز و جل تجھے اس مصیبتوں پریشانیوں سے نکال کے تیرا بیڑا ایک طرف لے کے چلا جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. عزیز ساتھیو دوستو، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی ہیں اور ولیوں کے امام ہیں، سردار ہیں. 9 فائدے اصحاب کہف کے ناموں کے مفسرین نے لکھے ہیں. کتنے فائدے؟ 9 فائدے. اصحاب کہف کے جو نام ہیں نا، ان ناموں کے 9 فوائد مفسرین نے کتابوں میں لکھے ہیں. 9 فوائد کس کے؟ اصحاب کہف کے ناموں کے. اب اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھے. بنی اسرائیل کی قوم میں تھے جو اپنے ظالم بادشاہ کے ڈر خوف کی وجہ سے ایک غار میں جا کے چھپ گئے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو. رب نے وہ مقام عطا فرمایا، ان کے ناموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تاثیر رکھی اور ان کے ناموں کے توسل سے اللہ تبارک تعالیٰ 9 فوائد انسان کو عطا فرماتا ہے اور ان کے ناموں کا تعویذ بھی بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا کرم ہے. اچھا، بنی اسرائیل کے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے 9 فوائد، مفسرین نے 9 فوائد لوگوں کو لکھ کے دے دیے. بنی اسرائیل کے اصحاب کہف ہوں اور 9 فائدے ہوں اور امام الانبیاء کی امت میں سے ہمارے امام غوث ثقلین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں تو ان کے ناموں کی کتنی برکتیں ہوں گی. جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غوث پاک کے نام کی کتنی برکتیں ہیں. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، لیکن ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جس وقت ہم سیدنا غوث پاک کے ساتھ محبت کریں. سیدنا غوث پاک کے ساتھ ہم اچھا، بعض لوگ نا ختم غوثیہ پڑھتے ہیں، درباروں پہ گھروں میں لوگ ختم غوثیہ پڑھتے ہیں.
تو ختم غوثیہ، ایک بندے نے مجھ سے کہا تھا حضور ختم غوثیہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ سرور نہیں مل رہا. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ حضور مجھے یہ بتائیے ختم غوثیہ پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں؟ ختم غوثیہ پڑھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا، کہ جہاں بیٹھے وہاں ہی پڑھ دیا، جو چاہے پڑھ لے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے. ختم انبیاء ہے اس کا الگ سے طریقہ کار ہے، ختم غوثیہ الگ سے اس کا طریقہ کار ہے، ختم اصحاب کہف ہے اس کا الگ سے طریقہ کار ہے. ہر ختم کے الگ الگ طریقے کار ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالی جل جلالہ نے ختم غوثیہ وہ انسان پڑھے جو ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو. بڑا ختم غوثیہ آ رہے ہیں دل کے اندر بے ایمانیاں، پھر تو اس کا کرم نہیں نہ ہوگا. کرم اسی طریقے سے ہوگا کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ میں محبت کرے اور رب کے احکامات کے ساتھ میں محبت کرے. آج ہم انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. کیا سیدنا غوث پاک کے ماننے والوں سیدنا غوث پاک کی تعلیمات یہی ہے کہ کسی کی محنت کو ضائع کر دیا جائے، کسی کے گلبان پہ ہاتھ مارا جائے، کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کی گھر کی عزت کو پامال کر دیا جائے؟ کیا سیدنا غوث پاک نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہے؟ معاذ اللہ نہیں. ہمیں سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی وہ تعلیمات ہی الگ ہے. میری گفتگو بڑی لمبی چلی جا رہی ہے. میں سیدنا غوث پاک کی چند کرامتیں آپ کے سامنے پیش کرنا، ٹائم بڑا مختصر رہ گیا میرے پاس. اگر میں اسی گفتگو کو جاری رکھوں کم از کم 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بغداد شریف کے اندر کسی کام سے گئے تو راستے میں کسی چور نے دیکھا کہ آپ کے بدن مبارک پہ زیب تن کیا ہوا ایک جبہ بڑا خوبصورت بڑا قیمتی. وہ چور آپ کے پیچھے پیچھے ہو گیا. اس وقت پیچھے پیچھے ہو گیا تو اس چور نے دیکھا کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جبہ اپنا اتارا اور لٹکا دیا اور خود ذکر الہی مشغول ہو گئے. اس چور نے کیا کیا، جبہ اٹھا کے نکلنے لگا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، دروازہ نظر نہیں آیا. اب اس بندے نے کیا کیا، چور نے جبہ رکھ دیا، پھر نکلنے لگا تو دروازہ سامنے نظر آ گیا. پھر سوچا اب دروازہ نظر آ گیا، دوبارہ جبہ اٹھاتا ہوں نکل جاتا ہوں. پھر اس نے جبہ اٹھایا اور نکلنے لگا، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا، دروازہ غائب ہو گیا. پھر اس نے جبہ رکھا اور ایک صف میں بیٹھ گیا. اسی اثناء کے اندر حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو. یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلاں علاقے کے اندر جو کتب تھا وہ انتقال کر چکا ہے، اس علاقے کے لیے کتب کی ضرورت ہے، کوئی انتظام کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں کونے کے اندر، اس کونے کے اندر ایک کتب بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور وہاں لے جاؤ، یہ وہاں کا کتب ہے. اس چور نے آگے پیچھے دیکھا کہ میرے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں. آپ نے بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، زور سے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کی تمام غلاظتیں دور کر دی اور نورانیت داخل کر کے آپ نے اس چور کو کتب ابدال بنا کے اس علاقے میں دی. پھر سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 70 گھروں سے دعوت آئی کہ حضور آپ نے ہمارے گھر میں کھانا کھانا ہے. آپ نے 70 گھروں کی دعوت قبول کر لی. ایک ٹائم رمضان تھا، سب نے کہا کہ آپ نے ہمارے گھر افطاری کرنی ہے. سارے آتے رہے، آپ حامی بھرتے رہے، سب آتے رہے، آپ حامی بھرتے رہے. 70 گھروں کی حامی آپ نے بھر لی. مرید بڑا پریشان ہوا کہ 70 گھروں کی آپ نے حامی بھر لی ہے، اب 70 گھروں میں آپ کا جانا تو تھوڑا دشوار ہوگا. مرید تھا نا، کامل مرید نہیں تھا. اگر کامل ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ حضور نے یہ حامی بھری ہے تو یہ پہنچ ہی جائیں گے. بلکہ وقت گزرا، افطاری ہوئی، صبح ہر بندہ بڑے شوق سے لوگوں کو بتاتا پھرے
کہ آج سیدنا غوث پاک میرے گھر میں رات کو افطاری کے لیے آئے. دوسرا کہے کہ میرے گھر میں بھی سیدنا غوث پاک نے افطاری کی ہے. تیسرا کہ میرے گھر میں بھی افطاری کی ہے. 70 لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ ہمارے گھر میں تو سیدنا غوث پاک نے افطاری کی ہے. ایک دیوانہ درویش پاس بیٹھا کہہ رہا یہ سارے پاگل ہیں، سیدنا غوث پاک تو اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں. غوث پاک اپنے حجرے سے باہر نکلے ہی نہیں، انہوں نے افطاری دربار شریف میں کی ہے. پتہ چلا کہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یک وقت اگر 70 گھروں میں جا سکتے ہیں تو 70 ممالک پوری دنیا کے اندر بھی الحمدللہ جا سکتے ہیں. آج بڑی 11ویں شریف سیدنا غوث پاک کا اس مبارک ہر بندے نے، غریب و امیر نے اپنے گھر کے اندر سیدنا غوث پاک کے لنگر کا انتظام کیا ہوگا. چند نے کیا ہوگا، چند جمعے کے بعد کریں گے. تو میرا یہ یقین کامل ہے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لنگر کے انتظام کرنے والے کے گھر میں آپ کی تشریف آوری ضرور ہوئی ہو. غیر محترم عزیز ساتھیو دوستو، شیخ علی بن ابی نصر آپ کے ممبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ واضح نصیحت فرما رہے تھے. اتنی دیر شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اونگ آ گئی، نیند آ گئی. آپ نے ٹیک لگائی اور سو گئے. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کے ساتھ وعظ و نصیحت کرتے کرتے آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا اور ممبر سے نیچے اتر کر شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بالکل سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے ہوئے ہیں اور حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی دیر میں شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ سیدنا غوث پاک بالکل سامنے بیٹھے ہیں. آپ نے عرض کیا یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ممبر سے اتر کے میرے سامنے کیوں بیٹھے ہیں؟ کہا اے علی تو بتا تو صحیح، آج خواب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے ساتھ ملاقات کی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے بارے میں کیا فرما رہے تھے؟ میرے بارے میں کیا فرما رہے تھے؟ یعنی شیخ علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی بند آنکھوں سے خواب میں حضور کا دیدار کر رہے ہیں اور سیدنا غوث پاک نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا. فرمایا کیا فرما رہے تھے؟ شیخ علی عرض کرتے ہیں علی جا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے یہ فرما رہے تھے اے علی کبھی بھی سیدنا غوث پاک میرے شہزادے کو اکیلے نہ چھوڑنا. پتہ چلا اگر لوگ بند آنکھوں سے حضور کا دیدار کریں تو سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کرتے ہیں. ایک اور شخص سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں آیا کہ اے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی مدینے کا سفر کرنا آیا، مدینے کا سفر کرنا ہے، اونٹنی بیمار ہے، بڑا پریشان ہوں، کوئی اور ذرا یہ نہیں ہے میں سفر کر کے جاؤں. آپ نے اونٹنی کے پاس اب بلایا، اونٹنی کو لے کے آؤ. اونٹنی لے کے آیا وہ بندہ تو آپ نے اونٹنی پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اونٹنی تندرست ہوگی. اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتار کے ساتھ مدینہ پاک گئی، جو پہلے نکلی تھی ان سے پہلے وہ پہنچی. پھر ایک بندہ حاضر ہوا، حضور میری زوجہ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، شفا نہیں ہو رہی. بڑے طبیبوں نے علاج کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی کو مرگی کے دورے نہیں ہیں بلکہ تیری بیوی کے ساتھ ایک جن ہے جس جن کا نام فاخرس ہے، خانس ہے. اس جن کا نام خانس ہے. اب اگر مرگی کا دورہ پڑے بیوی کے کان میں یہ کہہ دینا اے خانس شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے، اس سے کہہ دو کہ اب اسے تنگ نہ کرے. وہ بندہ گھر جاتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بیوی کے کان کے قریب جا کے کہتا ہے خانس سیدنا غوث پاک نے تجھے بلایا ہے، کہا اب اسے تنگ نہیں کرنا، یکا یک عورت ٹھیک ہوگی. سیدنا غوث پاک کا پیغام جائے تو جنات بھی بھاگ جاتے ہیں. پھر ایک مرتبہ سیدنا غوث پاک بچپن چھوٹی سی عمر ہے، لڑک پن تھے، تو آپ کو مدینے جانے کا بڑا شوق ہوا، بڑا ہی شوق ہوا مدینے جانے کا.
اپنی والدہ ماجدہ سے آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے مدینہ جانے دیں، تو والدہ نے انکار کر دیا کہ شہزادے نہیں، یہ بڑی لمبی تفسیر ہے، میں ویسے آپ کو چھوٹا سا جھلک دکھانے لگا ہوں۔ والدہ نے انکار کر دیا تو آپ نے پھر پوچھا امی جان اگر مدینے نہیں جانے دے رہی تو میں چھت پہ چڑھ کے مدینے کی طرف منہ کر لوں؟ ہاں چلے جاؤ، چھت پہ چڑھتے ہیں مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور یکا یک مدینے کی طرف جانے والے قافلے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، اور مدینے کا سبز گنبد بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے مدینے کا دیدار کر رہے ہیں، سبز گنبد کو بھی دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور مدینے کی طرف سفر کرنے والے قافلوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہی سیدنا غوث پاک کی۔ اس طرح کی کرامتیں اگر ہم لوگوں کو سنائیں نا کہ آپ 40 دن تک 40 سال تک، بعض روایتوں کہ آپ ایک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے رہے، ایک رات میں ایک قرآن پاک آپ ختم کرتے رہے، پڑھتے رہے، یہ آپ کی کرامتیں ہیں نا حضرت۔ تو لوگ کہتے ہیں یار واہ کیا کرامتیں، تو جو ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں، جو کرامتیں ہم بیان کرتے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہیں؟ تو بیجا من گڑت کہانیاں ایک سے سنی دوسرے تک پہنچا دی، دوسرے سنی تیسرے تک پہنچا دی، یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ اور کسی کافر سے بھی اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کو بھی ولایت کے درجے پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ ولی ہے، اس کی منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی ہے، یہ پوری بھلے ہو گئی ہے تو مرتد نا، ہے مرتد۔ آج ہم نے ولی، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، آج ہم نے ولی کس کو مانا ہے؟ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ ولی کے سر کے اوپر کوئی سین نہیں ہوتے معاذ اللہ۔ ولی وہی ہے جو پابند شریعت ہو، جو شریعت کا پابند ہو، وہ ولی ہے۔ اور آپ کی امام مسجد کیا وہ ولی نہیں ہے؟ 5 وقت آپ کو نماز پڑھائے، جمعہ پڑھائے، بچے پڑھائے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، عین شریعت کے زندگی بسر کرے، حرام حلال کی پہچان بتائے، خود بھی بچے آپ کو بچائے، کیا وہ ولی نہیں ہے؟ کوئی کہ نا وہاں سے دم کروایا، امام صاحب سے دم کروایا، یہ تویز بھی دینا شروع ہو گیا، یہ تو خالی مولوی نے تویز بھی کر دیا۔ وہ اللہ کے بندے تویز آگا کس کی قرب کیا گیا ہے؟ تویز آگا دم کرنا اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے حکم دیے جو عین شریعت کی زندگی بسر کر رہا ہو، جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر شیطان ابلیس نے غوث پاک سے یہ کہا کہ میں نے تیری نمازیں قبول کر لی، بچے نہیں کرو، شہزادیوں منع کریں حضرت۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آیا کریں، ان بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آیا کریں حضرت۔ تو غوث پاک نے فرمایا نا کہ میں پہچان گیا ہوں یہ پیغام جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امام الانبیاء کو بھی نماز معاف نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب تہجد بھی ادا کرو، اشراق و چاش بھی ادا کرو، اوابین بھی پڑھی جائے۔ اللہ کے حبیب تو ساری یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور آج کا دم کرنے والا، آج کا تعویذ دینے والا، آج کا جنات نکالنے والا، آج کا یہ سارے معاملات کرنے والا، داڑھی اس کی پوری نہیں ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا، شریعت کے مطابق زندگی وہ بسر نہیں کرتا، حرام و حلال کی اسے پہچان نہیں ہے، تمام خواتین ہو مرد ہو وہ ان کے بارے میں بالکل رغبت نہیں رکھتا، وہ اپنے معاملات کو اس انداز سے لے کے چلتا ہے، کسی چیز کی فرق ہی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، غسل اسے کرنا نہیں آتا، بال اس کے کتنے عرصے سے بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ارے اللہ کے ولی کبھی بھی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ولی ان غلاظتوں کے درمیان میں نہیں رہتا، بلکہ وہ معطر ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، وہ خود اندر سے بھی پاک ہوتے ہیں، باہر سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ آج گند کے ساتھ لٹڑا ہوا بندہ 6 مہینے غسل نہیں کیا، یہ اللہ کا ولی ہے۔ بال کاندھے سے نیچے جا رہے ہیں، یہ اللہ کا ولی ہے۔
جو کاندھے سے نیچے بال جا رہے ہیں مکروہ ہیں، حرام ہیں، اور ہم نے ولایت کا درجہ اس کو دے دیا جو چٹکیا کار عورت کی طرح، جو عورت کی مشابہت کرتا ہے، اس کے بارے میں وعید ہے، لیکن ہم نے ولایت کا درجہ اس کو دے دیا۔ بھنگ پینے والا یہ اللہ کا ولی ہے، سوٹے لگانے والا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ولی کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ گمراہ لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر ایک غیر مذہب ہے، کرسچن ہے، اس نے کسی کو تعویذ دے دیا، اپنے معاملات اس نے کر دیا، اس کو کسی کہ ہاں اولاد نہیں تھی اور اسے اولاد ہوگی، تو کیا ہم اس کرسچن کو بھی ولایت کا درجہ دیں گے؟ اس کو کرسچن کو ہم ولایت کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ شریعت کا پابند ہی نہیں، اسلام اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور ہم ایسے لوگوں کو ولایت کا درجہ دیتے ہیں جو نمازیں پڑھنی تو دور کی بات ہے، نماز آتی ہی نہیں ہے، وضو غسل کے فرائض اسے پتہ ہی نہیں ہے، غسل کے آداب اسے پتہ ہی نہیں ہے، غسل کرنا نہیں آتا، آیت الکرسی پڑھنی نہیں آتی، درود پاک پڑھنے نہیں آتا، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ پیارے عزیز ساتھیو دوستو، ان لوگوں سے بچ کے رہیے، ان لوگوں کے جنگل سے بچیے، ان کے جالوں میں نہ آئیے، بلکہ جہاں جہاں آپ مرید ہیں انہی کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، یک درگیرو محکم گیر۔ وہی بندہ کامیاب ہے جس نے ایک در کو پکڑ کے رکھا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے پیر کے ساتھ وفا کرتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے جو اپنے مرشد کے در کو نہیں چھوڑتا، اور جو اپنے مرشد کا در کو چھوڑ کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر منہ مارتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسی اندھیری میں دھکیلا جاتا ہے اسے جہاں پانی بھی نہیں ملتا۔ فلاں نے وظیفہ دے دیا، فلاں نے وظیفہ دے دیا، فلاں نے وظیفہ دے دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس کا بھی جمع کیا، اس کا بھی جمع کیا، اس کا بھی لے لیا، اس کا بھی لے لیا، اجازت ہے نہیں، اجازت لے لیا، اب وظیفے کر رہا ہے۔ حضرت کیوں کر رہے ہو؟ ولایت کے درجے پہ پہنچنا ہے، حضرت ولی بننا ہے۔ اچھا ولی بنتے کم دیکھے ہیں، دماغ پھرتے زیادہ دیکھے ہیں، دماغ پھرتے زیادہ دیکھے ہیں، دماغ کھو جاتے ہیں، عقل ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے غیروں کے در پہ بیٹھتے ہیں، اپنے کا در چھوڑ دیا، اپنے کے در ہم نے چھوڑا، غیروں کے در پہ گئے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے۔ تو اس وجہ سے اپنے مرشد کے ساتھ وفا کریں، اپنے آستانے کے ساتھ وفا کریں، اپنے آستانے۔ میں کہوں نا کہ میرے پیر و مرشد الحمدللہ ثم الحمدللہ شریعت کی بات کرتے ہیں، شریعت جیسی زندگی بسر کرتے ہیں، شریعت کا حکم دیتے ہیں۔ مولانا الیاس قادری رحمۃ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عطا فرمائے، عمر بالخیر، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ میرے پیر و مرشد ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا مرید ہوں، اور اگر ان کے مقابلے میں کوئی اڑ کے آئے نا، سوراب کے پر لگ جائیں، اڑ کے آئے اور مجھے کہے کہ ان کی بیعت توڑ کے میری بیعت کر لو، تو میں نہیں کروں۔ وہ اڑنے والا تو اپنی جگہ پہ اڑ رہا ہے نا۔ اچھا میں آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے گھر کی چھت کچی ہو تو دوسرے کے گھر پہ لینٹر ڈلا ہو، تو مجھے جو فوقیت ہے وہ اس کچے گھر کو دینی ہوگی، اس پکے گھر کو دینی ہوگی، کچے گھر کو دینی ہوگی، کیونکہ یہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میں اسے سنبھال کے رکھوں گا۔ پکے چھت والے جو پکے چھت بنائیں، کوٹھیاں بنائیں، کاریں خریدیں، مجھے اس کے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب میرے پاس مال آئے گا میں بھی بنانا شروع کر دوں گا۔ تو میرا پیر اڑتا ہے نہیں اڑتا ہے، میں نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو مجھے وہی ہے۔ اڑنے والے بھلے اڑ کے پاس سے گزر جائیں، ہماری نگاہ ان کی طرف نہیں جائے گی۔ ہم اپنے مرشد کے ساتھ وفا کریں، اور مرشد کے ساتھ وفا کرنی بھی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا غوث پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ انس و محبت، اللہ تعالیٰ ان کا لنگر کھانے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، میرے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر۔ اسی پہ میں نے اپنا بیان ختم کرنا ہے۔
میرے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم آج عرس ہے یار، تھوڑا سا حق ادا کر دیں. میرے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم، میرے پیر 11ویں والے پیر غوث اعظم، تیرے در کا ہوں میں فقیر یا غوث اعظم، تیرا رتبہ بڑا اعلیٰ یا غوث اعظم. امداد کن اج رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن اج رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. سیدنا غوث پاک کے صدقے اللہ تعالی ہمارے دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو آفتوں سے محفوظ فرمائے، رحمتیں نازل فرمائے، اور سیدنا غوث پاک کی 11ویں خوب بنائے بھی اور خوب ڈٹ کے کھائیں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا غوث پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا نبی الامین صلی اللہ تعالی.